ضرب الامثال اور ان کے مطالب۔ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، کمینے کو اختیار مل جائے تو وہ زیادہ برائی پھیلاتا ہے۔ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، خدا کا عذاب اچانک آتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دریا میں رہنا اور مگر مچھ سے بیر، جہاں رہنا وہاں کے لوگوں سے دشمنی مول لینا۔ دمڑی کی بڑھیا ٹکا سر منڈائی، کم قیمت چیز بنوانے پر زیادہ خرچ کرنا۔ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ جس شخص نے زیادہ نقصان اٹھایا ہو وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ دو ملاؤں میں مرغی حرام۔ دو ہم پیشہ آدمی ایک کام کرنے لگیں تو اکثر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، ٹھیک انصاف۔ دور کے ڈھول سہانے، جب تک کسی سے واسطہ نہیں پڑتا ہر شخص اچھا معلوم ہوتا ہے۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، آوارہ آدمی جو کسی کام کا نہ ہو۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو وہ تھوڑی سی مدد کو بھی غنیمت سمجھتا ہے۔ مضمون۔ مضمون کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا، لیکن اصطلاح میں مضمون اس عبارت یا تحریر کو کہتے ہیں جو کسی خاص بحث پر لکھی جائے۔ دوسرے لفظوں میں مضمون غیر داستانوی ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہو۔ مضمون نویسی ایک نہایت مفید صنف ہے۔ اس کے موضوعات میں بڑی وسعت اور بڑا تنوع ہے۔ اخلاقی، اصلاحی، علمی، ادبی، سائنسی، تنقیدی، تاریخی، سوانحی غرض کے ہر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ موضوع کے حسب حال زبان و بیان میں سادگی، سلاست اور دل آویزی اور خیالات کی ترتیب میں کہیں بھی الجھاؤ نہ ہو۔ البتہ ادبی نوعیت کے مضامین میں عبارت آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے کے بندھے ٹکے اصول نہیں ہوتے، البتہ ہر مضمون کی ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مضمون نگار اپنے نقطہ نظر سے موضوع کی نسبت سے مخالفت یا موافقت میں دلائل دیتا ہے اور آخر میں نتیجہ پیش کرتا ہے۔